آج ہماری کلاس کا چوتھا دن ہے۔ آج کی گفتگو کا ٹاپک ہے پینے والی چیزیں، ڈرنکس، مشروبات، جو چیزیں ہم پیتے ہیں۔ انسان کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ کھانے والی چیزیں الگ ہوتی ہیں اور پینے والی چیزیں الگ ہوتی ہیں۔ پینے والی چیزوں کو ہم انگلش میں ڈرنکس کہتے ہیں، عربی میں مشروب کہتے ہیں، اردو میں پینے والی چیزیں کہتے ہیں۔ میری آواز پہنچ رہی ہو تو ہینڈ ریز کریں گے۔ کیا میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے؟ جی شکریہ۔ آج کی تعداد بہت کم ہے۔ اب آواز بہتر آ رہی ہے؟ تعداد بہت کم ہے، دھیرے دھیرے تعداد بڑھ رہی ہے۔ پہلے دن آپ لوگ بڑی تعداد میں تھے، اس کے بعد تھوڑی تعداد کم ہوئی، کل کچھ کم ہوئی اور آج اور زیادہ کم ہے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ تو آپ لوگوں کی مصروفیت ہے یا پھر آپ لوگوں کو جو توقع تھی شاید وہ چیز نہیں مل پا رہی ہے یا میں نہیں دے پا رہا ہوں۔ آواز پہنچ رہی ہے؟ شکریہ۔ چلیے ہم لوگ ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، وقت کم ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہے ڈرنکس، پینے والی چیزیں۔ عام طور پہ ہم لوگ پانی پیتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن پینے والی چیزیں اور بھی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان کیا کیا پیتا ہے یا ہم لوگ کیا کیا پیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہم پیتے ہیں وہ ہے پانی، واٹر۔ واٹر کو اگر ہم ڈیوائیڈ کرنا چاہیں تو ایک ہوتا ہے ڈرنکنگ واٹر جو ہم پیتے ہیں۔ ڈرنکنگ واٹر میں کئی طرح کے پانی ہیں، مثلا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں نیچرل واٹر، یعنی جو پانی ہمیں آسمان سے ملتا ہے، وہ پانی جو ہمیں نہر سے ملتا ہے، سمندر سے ملتا ہے، وہ پانی جو کنویں سے ملتا ہے، پہاڑوں کے درمیان سے نکلتا ہے، اولے گرتے ہیں وہ پگھل کے پانی ہوتا ہے، برف گرتا ہے وہ پانی ہوتا ہے۔ یہ ایک نیچرل واٹر ہے جو ڈرنک کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اسے ڈرنکنگ واٹر کہتے ہیں۔ پھر اس ڈرنکنگ واٹر میں بھی ہم تھوڑا سا اور موڈیفائی کرتے ہیں تو یہی واٹر منرل واٹر ہو جاتا ہے، کاربونیٹڈ واٹر ہو جاتا ہے، سوڈا واٹر ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب پانی ہے، اس پانی کو ہم کچھ کرتے ہیں، انسانی کوشش ہوتی ہے تو اس کا نام بدل جاتا ہے، اور اگر انسانی کوشش نہ ہو، نیچرل ہو، تو وہ آسمان کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، اگر وہ کھارا نہ ہو، پینے والا ہو، تو کنویں اور چشمے کا پانی ہے۔ اس طرح پانی کی کئی ورائٹیز ہیں یا اس کے کئی قسمیں ہیں، انواع ہیں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ دوسری چیز جس کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے دودھ، ملک۔ دودھ ان جانوروں سے بھی حاصل ہوتا ہے جس کا کھانا حلال ہے، پرسوں اس پہ بات ہوئی کافی لمبی، اور بعض ان جانوروں کا بھی دودھ ہوتا ہے جن کا کھانا حلال نہیں۔ ابھی صرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں، آگے ہم شرعی حکم پہ بات کریں گے۔ تیسری چیز جو ہم پینے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، مشروب کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، وہ ہے جوس، رس۔ یہ جوس بھی کئی طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ہم فریش جوس کہہ سکتے ہیں، تازہ پھلوں کا، اسی طرح آج کل سبزیوں کا بھی جوس ہوتا ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھیں تو کچھ وہ جوس ہے جو انسان مزید کچھ چیزوں کو ملا کے تیار کرتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا نام ہے سافٹ ڈرنک۔ سافٹ ڈرنک سے مراد جسے ہم ٹھنڈا کہتے ہیں، چاہے وہ لیمن لائم ہو، اورنج سوڈا ہو، گریپ سوڈا ہو، کولا ہو، پیپسی ہو، اس کو سافٹ ڈرنک کہا جاتا ہے۔
یہ الگ ٹاپک ہے کہ اس کو سافٹ ڈرنک کیوں کہا جاتا ہے، یہ الگ ٹاپک ہے، لیکن بہرحال یہ سافٹ ڈرنک کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک اور چیز ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو گرم مشروب کہتے ہیں، وارم بیوریج، گرم مشروب، جیسے چائے ہے، کافی ہے، قہوہ ہے اور اس طرح کی چیزیں۔ اور ایک کیٹیگری اور ہے جس کو کہا جاتا ہے الکوہلک ڈرنکس، نشہ آور مشروب، وہ مشروب جس کو پینے سے انسان کو سرور حاصل ہوتا ہے، وہ ایک دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ اور ایک آخری چیز ہے جس کو استعمال کرتے ہیں پینے کے طور پہ، اور وہ ہے شراب۔ پھر شراب کی بھی ڈھیروں قسمیں ہیں، ابھی ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے۔ تو یہ 4-5 انواع ہیں جو ایز اے مشروب انسان استعمال کرتا ہے۔ نمبر 1 پانی، پانی کی بہت سی قسمیں ہم نے بتائی کچھ۔ نمبر 2 دودھ، نمبر 3 جوس، نمبر 4 سافٹ ڈرنک، نمبر 5 گرم مشروب، اور نمبر 6 نشہ والی چیزیں، اور نمبر 7 شراب۔ اس کے علاوہ بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ قسمیں انہی میں سے مل جل کے بنتی ہیں، یا اسی کو مزید سائنسی اعتبار سے بنایا جاتا ہے، لیکن بنیاد یہی ہوتی ہے۔ ان سب میں جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے، بڑی مقدار میں استعمال ہونے والی چیز ہے، وہ ہے پانی۔ اب پانی کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں۔ ہمارے فقہا اپنے اعتبار سے پانی کی تقسیم کرتے ہیں، پاک اور ناپاک کے اعتبار سے، طاہر اور غیر طاہر کے اعتبار سے، طاہر اور مطہر کے اعتبار سے، لیکن آج ہم یہ بحث نہیں کریں گے، چونکہ ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ پینے والی چیزوں میں حرام کیا ہے، تو ہماری گفتگو دوسرے انداز کی ہوگی۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم پینے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں شریعت حکم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے شریعت نے اصول کیا دیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ یہ آیت 3 دنوں سے کوٹ ہو رہی ہے، چونکہ بہت اہم آیت ہے یہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما فی الارض، زمین میں جو کچھ چیزیں ہیں، حلالا طیبا، پاکیزہ اور حلال۔ کھانے میں کھانا پینا دونوں شامل ہوتا ہے۔ ہم کھانے اور پینوں کو الگ الگ تقسیم کرتے ہیں، لیکن جب لفظ کھانا بولتے ہیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ بغیر پانی کے کھانا نہیں ہوتا، اور بغیر دونوں ایک ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، تو کھانا پینا دونوں شامل ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا کھاؤ، کیا کھاؤ؟ جو کچھ زمین پہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین پہ چیزیں دی ہیں کھانے کی، 2 شرطیں ہیں، حلال اور طیب، یہ بات ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ تو یہاں پہ کلو میں کھانا اور پینا دونوں شامل ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز سورہ اعراف آیت نمبر 31 بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنے لباس کو پہن لیا کرو، اور کھاؤ اور پیو، کلو واشربوا، کھاؤ اور پیو۔ آگے کہا گیا ولا تسرفوا، اور بیجا خرچ نہ کرو۔ لا تسرفوا کا تعلق دونوں سے ہے، کھانے سے بھی ہے اور پینے سے بھی ہے۔ انہ لا يحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں بھی کھانے کے ساتھ پینے کا لفظ آیا ہے، پینے کا حکم دیا گیا ہے، آگے کوئی تحدید نہیں ہے۔ ان 2 آیتوں میں بلکہ پینے کا ذکر ہے، اور حلالن طیبہ کے علاوہ کوئی اور بات نہیں آئی ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ تو یعنی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پینے کے بارے میں بھی بڑی وسعت ہے۔ زیادہ تر چیزیں وہ ہیں جس کا پینا حلال ہے، ہاں کچھ چیزیں ہیں جس کا پینا حرام ہے۔ آگے سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91، اس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اس میں شروع کی 2 آیتوں میں اجازت ہے، اور اس میں جس چیز سے روکا گیا وہ بحث یہاں پہ آئی ہے۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، مورتیاں اور فال نکالنے کے تیر گندی باتیں ہیں، رجس ہیں اور شیطانی کام ہے، ان سے بچو تاکہ تمہارا بھلا ہو،
شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے دشمنی پیدا کر دے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے باز رکھے. تو کیا تم شراب اور جوئے سے باز آ جاؤ گے؟ اس آیت میں بہت سی باتیں اہم ہیں. فی الحال ہم آپ کی توجہ ادھر لانا چاہیں گے کہ یہاں پہ پینے کے سلسلے میں جو ممانعت ہے اس کا ذکر آیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ خمر. انما الخمر، شراب. خمر کا ترجمہ شراب سے کرتے ہیں، آگے ہم اس تھوڑی سی بات کریں گے. تو خمر کو حرام قرار دیا گیا ہے شریعت میں. اللہ تعالیٰ نے خمر کو حرام کیا. خمر حرام کیوں ہے؟ شراب حرام کیوں ہے؟ آگے خود ہی علت بتائی. کیا؟ رجس من عمل شیطان. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ رجس ہے، گندگی ہے اور شیطانی عمل ہے. جو گندگی ہے وہ اچھا انسان اس کو کرنا پسند نہیں کرے گا، اور شیطانی عمل اس کو بھی کرنا پسند نہیں کرے گا. ایک اور علت بتائی گئی، یعنی ایک تو شریعت میں جو چیز حرام ہے ممنوع ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی کہ ممانعت کیوں ہے، اور مزید آگے وضاحت کی گئی. کیا؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شراب اور جوئے کے ذریعے سے شیطان تمہارے اندر دوری پیدا کرے گا، نفرت پیدا کرے گا. تو گویا شراب کے استعمال سے کیا ہوگی؟ انسانوں کے درمیان نفرت ہوگی، دوری ہوگی. جو لوگ شراب پیتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے ہاں لڑائیاں کتنی ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب اپنے آپ میں نہیں ہوگا، ان کی عقل صحیح کام نہیں کرے گی تو وہ ایسی کرے گا، الٹی سیدھی حرکت کرے گا. ایک تیسری بات پھر آگے وضاحت کی گئی، وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. اور شراب ایسی چیز ہے جو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکتی ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. تو کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ تو آپ غور کریں کہ یہاں پہ کئی اعتبار سے وہ یہ سمجھانے کا انداز ہے، انسانی ذہن کو مطمئن کیا جا رہا ہے. یہ دراصل اس لیے ہے کہ شراب خود قرآن میں کہا ہے کہ اس میں منافع بھی ہیں کچھ، یعنی کچھ فائدہ بھی ہے اور نقصانات زیادہ ہیں. تو انسان ان فائدوں کو دیکھ کر یا ان فائدوں کو سوچ کر انسان اس کے قریب جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مختلف اعتبار سے اس کے نقصانات کو بتا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے. تو بہرحال مشروبات میں جس کو منع کیا گیا ہے وہ ہے خمر. اب خمر کیا ہے؟ شراب کیا ہے؟ اس کی وضاحت احادیث سے ہوتی ہے. احادیث میں کہا گیا کہ خود فقہا کا قول بھی ہے اور حدیث میں بھی کہا گیا، حضرت عمر کا قول ہے کہ الخمر ما خامر العقل. خمر کیا ہے؟ شراب کیا ہے؟ جو عقل کو زائل کر دے. اصلی معنی میں، حقیقی معنی میں شراب اس مشروب کو کہتے ہیں جو انگور سے یا کھجور سے تیار کیا جاتا ہے اور اس میں نشہ ہوتا ہے. یہ تو ایک متعین شراب ہے، لیکن قرآن نے جس خمر کا استعمال کیا ہے اس میں بڑا عموم ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر نے منبر نبی سے یہ اعلان فرمایا کہ الخمر ما خامر العقل. شراب میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو ذہن عقل کو متاثر کر دے، عقل کو زائل کر دے. تو ایک تو یہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہو. ایک دوسرا اصول ہے جس کا ذکر احادیث میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کل مشروب کثیرہ، ایک روایت ہے ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. شراب کے اندر جو چیز ہوتی ہے فقہا نے جو علت نکالی ہے وہ ہے سکر، نشہ. تو اس کی بنیاد پہ وہ تمام مشروب، اور یہاں پہ صرف مشروب ہی نہیں ہے، لکوڈ ہی چیز نہیں ہے، بلکہ لکوڈ کے علاوہ بھی وہ تمام چیزیں جس میں نشہ ہو، جس سے انسان کو نشہ حاصل ہو، وہ تمام چیزیں ممنوع ہیں، حرام ہیں. اور روایت میں کہا گیا کہ کل مسکر خمر و کل خمر حرام، کہ تمام مسکر چیز، تمام نشے کی چیز کیا ہے؟ خمر ہے، اور خمر حرام ہے. تو جو کیٹیگری ملی ہمیں، جو ممانعت کی لسٹ ہے، اس میں کیا ہے؟ نمبر 1 خمر، شراب. نمبر 2 وہ تمام چیزیں جو نشہ پیدا کرتی ہے. تو چاہے وہ شراب ہو یا شراب نہ ہو، لیکن اگر نشہ پیدا کر رہی ہے تو وہ چیز حرام.
اب آتے ہیں خلاصے کے طور پہ کہ نمبر 1 شراب حرام ہے، قرآن نے کہا ہے کہ شراب حرام ہے، تو صرف شراب حرام نہیں ہے بلکہ حدیث کے مطابق شراب سے متعلق کئی چیزیں حرام ہیں۔ روایت موجود ہے کہ لانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10، شراب کے بارے میں، شراب سے متعلق 10 لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، یعنی شراب سے متعلق 10 کام وہ ہیں جو ممنوع ہیں۔ عاصرھا، جو شراب بنائے گا، انگور نچوڑے گا، معتصرھا، جس کے لیے نچوڑا جائے گا، شاربھا، جو شراب پیے گا، حاملھا، جو شراب کو لے کے جائے گا اپنی گاڑی سے، اپنی پیٹھ پر، والمحمول الیہ، اور جس کے لیے لے کے جایا جائے گا، ساقیھا، جو پیش کرے گا، ہوٹلوں میں، بار میں جو شراب کو پیش کرے گا، وبائعھا، جو شراب کو بیچے گا، وآکل ثمنھا، اور شراب بیچ کر نفع کمائے گا، والمشتری لھا، جو خریدے گا اور جس کے لیے خریدا جائے گا۔ یہ کل 10 لوگ ہیں جن پہ لعنت آئی ہے، ان شراب سے متعلق یہ 10 کام ہیں جو حرام ہیں۔ اسی طرح فقہ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ شراب ایسی چیز ہے کہ اس کا ہدیہ کرنا یا اس کا لینا یہ بھی ممنوع ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، حضرت عمر سے مروی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقعد علی مائدۃ تدار علیہ الخمر، یعنی شراب سے متعلق ایک اور حکم ہے کہ جس مجلس میں شراب استعمال کی جائے، جہاں پہ لوگ شراب پئیں، وہاں پہ بیٹھنا نہیں ہے، بیٹھنے سے منع کیا گیا۔ تو پہلی چیز تو ہے شراب، اس سے متعلق کچھ چیزیں تھی جس کا ہم نے ذکر کیا۔ دوسری چیز ہے نشہ، اور نشے والی تمام چیزیں، خواہ وہ لکوڈ ہوں خواہ وہ ٹھوس ہوں۔ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ہم سب بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں، مثلا افیون ہے، حشیش ہے، کوکین ہے، اور اس نام پہ 2 بھی چیزیں ہوں نشے والی، چاہے اس کا نام ڈائریکٹ شراب ہو یا ڈائریکٹ شراب نہ ہو، نام کچھ اور ہو، لیکن اگر اس میں نشہ ہے تو پھر وہ حرام ہے۔ تیسری کیٹیگری، تیسری اصول جو وہ یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ وہ تمام چیزیں، وہ تمام مشروب جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے وہ بھی حرام۔ بہت سے مشروب وہ ہیں کہ جس میں کوئی حرام چیز نہیں ملی ہوتی ہے، تو شرعاً وہ جائز ہے، لیکن اگر وہ انسانی صحت کے لیے، ہماری ہیلتھ کے لیے مضر ہے تو پھر وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ ہمارے بہت سے دوست پوچھتے ہیں اور اس پہ بحث بھی کرتے ہیں کہ ٹھنڈا پینا کیسا ہے، کولڈ ڈرنک پینا، کوکو کولا پینا، کوکو کولا ہو، کولڈ ڈرنک ہو، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، اگر اس میں ڈائریکٹ نشے والی چیز نہیں ہے، اور عام جو کولڈ ڈرنک ہیں اس میں نشہ نہیں ہوتا، ہم سب جانتے ہیں، تو نشہ نہ ہونے کی بنیاد پہ وہ حلال ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ مضر صحت ہے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ ڈاکٹرز کی رپورٹ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں کولڈ ڈرنکس، وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ڈھیروں رپورٹیں موجود ہیں، اس وقت اس پہ گفتگو کا زیادہ موقع نہیں ہے۔ تو بہرحال جو چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہو، ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہو، چاہے وہ بیڑی ہو، سگریٹ ہو، خود زہر ہو، زہریلی چیزیں ہوں، وہ تمام چیزیں ممنوع ہوگی، حرام ہوگی۔ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ہم کیا کیا چیزیں پیتے ہیں، اب آئیے اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ جو نیچرل پانی پیتے ہیں اگر وہ گندا نہیں ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ حلال ہے۔ پھلوں کا جوس پیتے ہیں، پھلوں کا جوس حلال ہے اگر اس جوس میں کوئی نشے والی چیز ایڈ نہیں کی گئی ہے تو، اگر نشے والی چیز ایڈ کی گئی ہے تو پھر حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح جوس ہے لیکن اس کو پروسیس سے گزارا گیا، مشینوں کے ذریعے سے گزارا گیا، اور اس جوس کو آئندہ کئی سالوں تک رکھنے کے لیے یا ایک مدت تک رکھنے کے لیے کچھ ایسے کیمیکلز ملائے گئے کہ جو حرام اشیاء سے تیار ہوتے ہیں، تو پھر ان حرام اشیاء کی بنیاد پہ وہ جوس جو پھل کا ہے اور وہ پھل حلال ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح سبزیوں کا جوس کا بھی حکم ہے کہ سبزیوں کے جوس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اگر اس میں کوئی نشے والی چیز نہیں ہے تو۔ دودھ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ تمام جانور جس کا گوشت کھانا حلال ہے اس کا دودھ پینا حلال ہوگا، اور جس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے اس کا دودھ پینا حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو بھی نشے والی چیزیں ہیں وہ مشروب حرام ہے۔ جو نشے والی چیزیں ہیں اس کو عام طور پہ الکوہل کہتے ہیں۔ ڈرنک میں 2 لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک الکوہلک اور ایک نن الکوہلک۔
تو تھوڑی سی ہم الکوہل کی بات کرتے ہیں. الکوہل دو طرح کی ہوتی ہے. ایک الکوہل وہ ہے کہ جو انگور سے، منقع سے، کھجور سے حاصل کیا جاتا ہے، یہ بالاتفاق حرام ہے. ایک الکوہل وہ ہے کہ جو آلو سے حاصل ہوتا ہے، شہد سے حاصل ہوتا ہے، سبزی سے حاصل ہوتا ہے، گنا سے حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی چیزوں سے حاصل ہوتا ہے. اس کو الکوہل کہا تو ضرور جاتا ہے لیکن اس میں نشہ نہیں ہوتا. اس الکوہل کا نام ایتھائل الکوہل ہے. تو وہ تمام مشروب جس کا مقصد نشہ حاصل کرنا ہو تو اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا. وہ مشروب جس کا مقصد نشہ حاصل کرنا ہو اور اس میں کوئی بھی الکوہل استعمال کیا گیا ہو اور کسی بھی مقدار میں الکوہل استعمال کیا گیا ہو، اگر نشہ والی چیز ہے تو وہ حلال نہیں ہے. وہ مشروب جس کا مقصد نشہ حاصل کرنا نہیں ہے، نن الکوہلک ڈرنک ہے، اور اس میں انگور اور کھجور کے علاوہ دیگر چیزوں سے الکوہل تیار کر کے ملایا گیا ہے، تو اگر وہ اتنی مقدار میں ہے کہ اس سے نشہ نہیں ہوتا ہے تو وہ حلال ہوگا. نمبر 3، وہ تمام مشروب، وہ تمام ڈرنک جس کا مقصد نشہ حاصل کرنا نہیں ہے اور اس میں انگور اور کھجور کے علاوہ ایتھائل والا الکوہل ملا ہوا ہے اور اتنی کم مقدار میں ملا ہے کہ اس سے نشے کا امکان نہیں ہے، تو یہ حلال ہوگا. آج کل ایک چیز اور چلی ہے، بڑی مشہور ہے، اور وہ ہے انرجی ڈرنک. انرجی ڈرنک بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، مارکیٹ میں مختلف ناموں سے اویلیبل ہے وہ. اب ان کے بارے میں شرعی حکم لگانا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ پہلے اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ جو انرجی ڈرنک ہے اس میں الکوہل ملا ہے یا نہیں ملا ہے. نمبر 2، اگر الکوہل ملا ہے تو کون سا ملا ہے؟ وہ جو کھجور اور انگور سے حاصل کیا جاتا ہے یا وہ جو عام غذاؤں سے حاصل کیا جاتا ہے؟ نمبر 3، کیا اتنی مقدار میں ملا ہے جس سے نشہ ہوتا ہے یا اتنی مقدار نہیں ہے؟ تو اگر یہ 2-3 چیزیں کنفرم ہو جائیں تو پھر اس کے بارے میں حکم لگایا جا سکتا ہے. تو جنرلی اگر انرجی والے جو بھی ڈرنکس ہیں اگر اس میں نشہ نہیں ہے یا اس میں حرام چیزیں نہیں ملی ہوئی ہیں، اور تیسری ایک اور چیز بڑھا لیجئے اس میں کہ وہ انسانی صحت کے لیے مضر نہیں ہے، تو اس کا پینا جائز ہے، حرام نہیں ہے. لیکن ان تینوں میں سے اگر کوئی چیز ہے تو پھر اس کا پینا جائز نہیں ہوگا. تو پینے سے متعلق، ڈرنک سے متعلق یہ کچھ اصول ہیں شریعت کے جو پیش کیے گئے. اب آپ کے پاس اگر کچھ سوالات ہوں تو آپ سوال کر سکتے ہیں، ہماری بہنیں سوال کر سکتی ہیں، ورنہ آج کا کلاس یہیں پہ ختم ہو جائے گا. ختم ہونے سے پہلے ہم نے شروع میں اعلان کیا تھا کہ جو بھی گفتگو ہوگی وہ صفحہ آن لائن پہ ویڈیو کو اپلوڈ کر دیا جائے گا. تو کیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں یہ بھی ذرا ہمیں بتائیں گے. تو اب جو لوگ کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں ہینڈ کو ریز کیجئے، ان کے مائک کو انمیوٹ کیا جائے گا. کوئی کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو بتائیے. جی، ایک صاحب کا میسج آیا ہے کہ ویڈیو دیکھا ہے، بہت اچھا. جی. صفحہ آن لائن ہمیشہ دیکھتی ہوں. کئی لوگ ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں، ان کا مائک میوٹ نہیں. جی پرویز اشفاق بتائیں. جی پرویز اشفاق بتائیں، آپ کا مائک انمیوٹ ہو چکا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بتائیں. ابھی یہ آپ انرجی ڈرنک کے بارے میں بول رہے تھے نا، جی ہاں. تو میں نے سنا ہے وہ ریڈ بل میں آ کے وہ مچھلی کا وہ گند ڈالتے ہیں بول کے، مطلب سیمن ڈالتے ہیں بول کے سنا ہے. تو کیا وہ پینا جائز ہے؟ بیکاز وہ فارن کنٹریز میں سب بہت ٹرینڈنگ چل رہا ہے، تو اس لیے پتا کرنا تھا. دیکھیے تھوڑی سی ہم لوگ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جب نئی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے. ہم لوگ بہت سی چیزیں سنتے ہیں تو سننے کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہے. اس کی کچھ لوگ تحقیق کریں کہ کیا ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے.
اس کے بعد اس پہ کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ریڈ بل کے بارے میں بہت سے فتاوے بھی ہیں اور لوگوں نے لکھا بھی ہے، تو کوئی کنفرم بات نہیں آئی ہے کہ اس میں نشے والی چیز ہے۔ نہیں مفتی صاحب، اس کے پیچھے جو انگریڈینٹس لکھے آتے ہیں نا، اس میں کلیئرلی دے کے ہے، مطلب وہ مچھی کا یہ ڈالتے ہیں بول کے، تو اسی لیے میں پوچھی۔ تو مچھلی کا کیا ڈالتے ہیں؟ نا ابھی میں کیسے بولوں، جی دیکھیے اس پہ آپ پرسنلی پوچھ لیجئے گا مجھ سے۔ اس طرح کی جو بھی نئی چیزیں ہیں تو ہم نے اصول بتا دیا ہے کہ اگر وہ نشہ والا ہے یا اس میں کوئی حرام چیز مکس کیا گیا ہے یا پھر وہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز پائی جائے گی تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی پوچھنا چاہتے ہیں کچھ؟ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر حنان احمد۔ جی بتائیں سر، جو یہ ہوتی ہے بیئر، جی میں 1-2% کا الکوہل ہوتا ہے، جی جی اس کے بارے میں کیا ہے سر، حلال ہے حرام ہے؟ یہ الکوہل کون سا ہوتا ہے؟ سر کبھی دیکھی نہیں ہے، ویسے سنا ہے سر۔ دیکھیے عام طور پہ بیئر کے نام سے جو چیزیں آتی ہیں وہ شراب ہی ہوتی ہے جی، تو اگر وہ شراب ہے تو وہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں آپ کہہ رہے تھے نا جس سے نشہ نہ ہو۔ ہاں، تو جو ڈائریکٹ شراب نہیں ہے، شراب کے علاوہ اگر ہے تو اس میں نشہ نہ ہو تو دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی شکریہ۔ ٹھیک جزاک اللہ۔ جی اور کوئی؟ جی بتائیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اور ایک میرا معذرت چاہتے ہیں، اور ایک میرا سوال ہے۔ جی بتائیے۔ ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ سگریٹ پینا حرام ہے، وہ ایکچولی پکا حرام ہے کیا؟ ابھی سب بھی اس میں ہی مبتلا ہے نا، تو میرے کو اس کے بارے میں خصوصی جاننا تھا۔ دیکھیے آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے، لیکن ایک الگ ٹاپک ہے۔ دیکھیے یہ جو حرام ہے یا ناجائز، یہ سب ٹرم ہے، ٹرمنالوجی ہے، اس کو اردو میں اصطلاح کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو اصطلاح ہے اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس کو ہم آپ کو شارٹ میں یہ بتائیں کہ اگر قرآن اور حدیث میں کسی چیز کو ممنوع کہا گیا ہے ڈائریکٹلی تو وہ حرام ہوگا، اور اگر ڈائریکٹلی نہیں کہا گیا ہے تو وہ حرام اس کو نہیں کہتے ہیں، اصطلاح کے اعتبار سے وہ ناجائز کہتے ہیں، لیکن حکم کے اعتبار سے دونوں برابر ہے کہ دونوں ممنوع ہے۔ تو یہ ٹرمنالوجی ہے کہ اس کو کیا کہا جائے گا، لیکن ممانعت دونوں کی ہوگی۔ آپ فرق سمجھ پا رہی ہیں؟ نہیں، ابھی اس کے اوپر کھلم کھلا لکھا ہے کہ سگریٹ پینا تھروٹ کینسر مطلب صحت خراب کر سکتا ہے، وہ اس حوالے سے آدمی لوگ جان کر بھی اس میں گڑے میں جا کے گرتے ہیں نا، تو کیا کریں گے اس کو؟ جو غلط ہے وہ غلط ہے، اب استعمال زیادہ ہو جائے تو اس سے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دیکھیے میسج بہت سے آ چکے ہیں، اگر پوچھ لیجئے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ نہیں اتنا ہی کافی جزاک اللہ۔ نہیں اور لوگ میسج کر رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میسج نہ کر کے پوچھ لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ آج ہمارے ٹیکنیکل صاحب نہیں ہیں تو ذرا سا مائک میوٹ کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے اور کون، جو لوگ پوچھ چکے ہیں ہینڈ کو اگر ڈاؤن کر لیں تاکہ جو لوگ نہیں پوچھ رہے ہیں وہ ہینڈ ریز کریں تو اچھا رہے گا۔ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے، چلیے شکریہ، آپ لوگوں کی محبت ہے یہ، چلیے جزاک اللہ۔ بہرحال ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ اچھی باتیں ہم بتا سکیں، اور کچھ میری طرف سے بھی نہیں ہے، یہ تو دین کا پیغام ہے، اس کو ہم سب لوگ سیکھ رہے ہیں۔ بس آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ جس ادارے کی طرف سے یہ پروگرام بنایا گیا ہے آپ لوگ اس کا سپورٹ کیجئے، اور صفا آن لائن کو اپنے دوستوں تک پہنچائیے، لوگوں میں تعارف کرائیے اس کا، تاکہ صفا آن لائن کی ریچ بڑھے، اور اس کے تحت جو اور بھی کام ہیں وہ کرنے ہیں انشاءاللہ، تو اس کام کو کرنے میں آسانی ہو۔ اور کسی کو سوال پوچھنا اگر ضروری ہو تو پوچھ لیں، اور انشاءاللہ ضرور۔ جی سر میں اسرا، میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی سر، پینے کے لحاظ سے نہیں سر، لگانے کے لحاظ سے، جو آپ کے الکوہلز آپ کے جو پرفیومز میں یا اسپریز میں رہتے ہیں سر، کیا وہ نجس کی کیٹیگری میں آتے ہیں یا آپ ان کو لگا سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں؟ نیکسٹ ٹاپک ہمارا آ رہا ہے یہ، تو اگر تھوڑا سا ویٹ کر لیں تو اچھا رہے گا۔ جی سر، جی انشاءاللہ۔ جو گھر میں استعمال کی جانے والی چیزیں ہیں اس پہ ہم ایک لیسن ہے پورا، اس کو ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے۔ اور کوئی پوچھنا چاہتے ہیں کچھ؟ تو میرے خیال سے یہیں پہ اس کو کلاس کو ختم کرتے ہیں۔
आप लोग सफ़ा ऑनलाइन को ज़रूर देखिए और जो वीडियोस अपलोड होते हैं उसको देखिए। उसके अलावा प्ले लिस्ट में आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह, तो अपने टॉपिक के लिहाज से देखिए, जो मुफीद चीज़ें हो उसको, उस वीडियो को देखिए और उसका लिंक दूसरों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। इस तरह सफ़ा ऑनलाइन का पैगाम आम होगा और हम और भी बहुत सी अच्छी चीज़ें ला सकेंगे आपके सपोर्ट से, आपकी मोहब्बत से और आपकी तवज्जो से। तो ठीक है, फिलहाल यहीं पे अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग नहीं आ रहे हैं उनसे कहिए कि आएँ, ताकि ये कोर्स जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आगे कुछ नए कोर्स आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।